د تلاوت نه بعد زه خواست کومه د گروټیک فارمز چې کوم د جیون گارلک چې کوم آنرز دی مدثر اور ناصر صدیقی مدثر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں کچھ نہ کچھ کہیں. السلام علیکم بھائی. میں اردو میں بات کروں گا تاکہ سب کو سمجھ آئے. مجھے پشتو نہیں آتا. ٹھیک ہے. پیشے کے اعتبار سے ابھی میں کسان ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دوسرا کام کرتا تھا، انجینئر تھا. یہ میرا بھائی ناصر ہے. ہم لوگ سعودیہ میں کام کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہمارا کہہ لو کہ اس میں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کاشتکاری میں. ہم لوگ یہاں پہ آئے تو یہ سوچا کہ ایسا کوئی فصل لگائیں جس سے ہمارا، کیونکہ وہاں خرچہ بڑھ گیا تھا، جب بندہ زیادہ کماتا ہے تو خرچہ بڑھ جاتا ہے. ایسا فصل اگائے جس سے ہمارا گھر چل سکے، تھوڑی زمین سے زیادہ فائدہ لینے کا فصل. ہم نے بہت سوچا، سب نے سوچا، آلو کے اوپر سوچا، مکئی کے اوپر سوچا، باقی فصلوں کے اوپر سوچا. آپ لوگ لگاتے ہو، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگ لگاتے ہو اور آپ کو بہتر اندازہ ہے اس سے کتنا بچت آتا ہے. لیکن جب پڑھا لکھا آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کوئی پلان کرتا ہے، کوئی سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو 2018 میں ہم لوگ پاکستان واپس آیا تو یہاں پہ ہم نے کہا کاشتکاری میں کس چیز کی کاشتکاری سٹارٹ کی جائے. ساری چیزوں پہ غور کے بعد ہمیں یہ معلوم پڑا کہ یار لہسن ایک ایسا فصل ہے جو کہ 5-6 لاکھ روپیہ ایکڑ میں سے، آپ ایکڑ مینس 2 جرب آپ کا ہوتا ہے، اتنا بچت دے جاتا ہے. مطلب اتنا پیسہ نکل سکتا ہے اس سے. خرچہ اس کے علاوہ ہے، خرچہ کاٹیں گے تو 1-1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے آمدن ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن کیونکہ آج کل مسائل بڑھ گئے، خرچے بڑھ گئے، تو وہ فصل بھی ہمیں سمجھ میں نہیں تھا. اسی دوران میں ہمارے اسلام آباد ایک ریسرچ سینٹر ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں آپ لوگ اگر جائیں چک شہزاد میں، تو یہاں کے ایک سائنٹسٹ تھے آپ کے KPK کے ڈاکٹر ہمایوں خان صاحب، اور وہ بنوں سے بلانگ کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا جو NARC ہے، اس نے ایک ایسا لہسن ایجاد کیا ہے جس کا پیداوار دیسی لہسن سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کا جو سائز ہے وہ بھی دیسی لہسن سے 3 گنا زیادہ ہے. تو ہمارے اندر ایک سوچ پیدا ہوا کہ یار اگر ہم یہ فصل لگائے گا، ابھی صرف ہم بیج کا بات نہیں کر رہے، اگر ہم یہ فصل لگائے گا تو اس کا اس وقت کا کلیم تھا 200 من. آپ کا 50 کلو کا من ہوتا ہے نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کا نا 200 من فی ایکڑ پیداوار آئے. ہم بڑا حساب لگایا کہ اگر 200 من پیداوار اس کا آ گیا تو یہاں پہ 5,000 روپے من بھی بیچو، یہ 10 لاکھ روپیہ بنتا تھا، جو کہ کسی فصل میں نہیں تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا بھائی تھا، ہم اس کو لگائے گا. اچھا، اسی دوران میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یار یہ لہسن ہے، یہ تو منڈی میں نہیں گیا، تو اس کو کون خریدے گا. تو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنے دراز سے ایک فائل نکالا. انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو، آپ نے جعفر بردر کمپنی کا نام سنا ہوگا، اس کا کھاد بھی آتا ہے. تو انہوں نے اس سے 100 ٹن کا ڈیمانڈ کیا ہوا. ایک اور کمپنی مچلز کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، جس کا جیم آتا ہے، اچار آتا ہے. یہ گورا لے کے آیا تھا، یہ کمپنی آج بھی اوکاڑا میں موجود ہے. پھر وہ یہاں سے چلا گیا تو یہاں کے لوگوں نے خرید لیا. پاکستان بننے سے پہلے کا کمپنی ہے، اس کا ابھی 150 ٹن کا ڈیمانڈ تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تو 3 ایکڑ لگایا ہوا ہے، آپ ان کا 150 ٹن کا ڈیمانڈ کیسے پورا کرے گا. انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں پورا کرے گا، یہ آپ جیسے بھائی جب لگائیں گے تو وہ پورا کریں گے. اور یقین جانے کہ اس کے بعد ہم لوگ نکلے، ہم نے پلان کیا، ہم نے کہا ہم اس کو نا بڑے سے بڑے رقبے پہ لگائے گا. ہم کیونکہ باہر سے آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بزنس کا آپشن نہیں تھا، تو ہم نے یہ سوچا کہ یار اس کو زیادہ سے زیادہ لگا لے. 10-12 لاکھ آمدن آئے گا ایکڑ کا، تو کم سے کم 20-25 ایکڑ لگاتے ہیں، جتنا پیسہ اس کے اوپر لگا دیتے. تو ہم نے بیج خریدا. یہ بیج آپ کی KPK میں، جو آپ کے علاقے سوابی، مردان، سوات، اس سائڈ پہ تھوڑا تھوڑا لگتا تھا.
اور وہ لوگ کاشت کرتے تھے اور اس کو کچھ منڈی میں بیچتے تھے, کچھ ضائع کر دیتے تھے, لیکن یہ زیادہ بڑھاتے نہیں تھے, ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. 2010 میں ڈاکٹر ہمایوں نے یہاں سے لے کے گیا تھا, ان علاقوں سے کہیں سے لے کے گیا تھا, اور 2010 سے لے کے 18 تک اس کے اوپر تجربات کیے, اس کا معلوم کیا کہ اس کا کتنا پیداوار ہے, اس کو کون سا کھاد دینا ہے, اور پھر 2018 میں یہ ویرائٹی اپروو بھی ہو گیا تھا کاشت کے لیے. تو آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اس وقت 2018 میں صرف ایک ویرائٹی کاشت کے لیے اپروو تھی لہسن کی, اس کا نام تھا دیسی گلابی, اور ایوب ریسرچ سینٹر نے 1960 میں وہ اپروو کی تھی. آپ دیکھیں 1960 سے لے کے اور 2018 تک 70-80 سال کا فرق ہے. تو پاکستان میں کوئی ویرائٹی نہیں آئی اس دوران میں سرکاری سطح پر. جو لوگ ایگریکلچر کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں. اس وقت 4 ویرائٹی اپروو کے لیے پاکستان میں اپروو ہے, اس میں سے ایک دیسی گلابی ہے, ایک G1 ہے, اور 2 ویرائٹی آپ کی KPK میں یہاں کے لوکل سائنٹسٹ نے اپروو ابھی کرائیں گے کچھ سال پچھلے سال. ہم لوگ اگر اپنا ملک کا حساب لگائیں تو ابھی بھی ہم لوگ اپنے ملک کی ضرورت کا لہسن نہیں پیدا کر رہے. ہم لوگ ابھی بھی 20% لہسن پیدا کرتے ہیں, 80% باہر سے لے کے آتے, یہاں سے ڈالر بیچتے ہیں, لہسن منگواتے. ڈالر تو ہمارے پاس ہے نہیں اب اس وقت. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم اس کو بڑے رقبے پہ لگائیں اور اس کو پھر اتنا بڑھائے گا کہ اگر اس کو کل کو ہم مناسب دام میں بھی سیل کرے گا تو ہمیں اچھا خاصا کمائی ہو جائے گا. اس کے لیے ہم KPK میں آئے, اٹک میں گئے, اسلام آباد میں گئے, جہاں جہاں سے ہمیں بیج ملا ہم نے ان سے خرید لیا. جب ہم نے اس وقت ان لوگوں سے بیج خریدا تو وہ لوگ ہمارے اوپر ہنستے تھے, وہ کہتے تھے اس کو تو کوئی منڈی میں نہیں لیتا اور تم لوگ لے کے جا رہے ہو. خدا گواہ ہے لوگ ہنستے تھے, لیکن ہم لوگ اس کو ہم نے اکٹھا کیا. اس وقت ہمارے پاس 35 ٹن اکٹھا ہوا تھا, جتنا ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے سارا اس میں لگا دیا, اور الحمدللہ ہم نے 2019 اور 20 میں اس کی کاشت کی. ہمیں اس سے پہلے بڑی کاشت کا تجربہ نہیں تھا. اگر بندہ انجینئر ہے تو وہ فارمر نہیں بن سکتا جب تک وہ زمین پہ نہیں آتا. آفس میں بیٹھ کے کوئی فارمر نہیں بن سکتا. آپ لوگ میرے سے اچھے فارمر ہیں, لیکن وہ پہلا تجربہ تھا. ہم نے بہت محنت کیا, اللہ پاک نے ہاتھ پکڑا. اسی دوران میں کورونا بھی آ گیا, لیکن لگانے سے پہلے جب ہم نے 35 ٹن اکٹھا کیا تو اس وقت ہمارے پاس پیسوں کا کمی آ گیا. تو ہم نے کچھ جو ہمارے جاننے والے دوست تھے, بھائی تھے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہم سے اتنا خرید لیں, ہمارے پاس جو پیسے بھی آ جائیں گے آپ بھی لگا لیں. ہم نے کچھ بھی سندھ میں بھیجا, کچھ میاں والی میں, کچھ کشمیر میں آپ نے نام سنا ہوگا, اور دیگر کچھ بہت تھوڑا ہم نے باہر دیا, اور 25 ایکڑ ہم نے راولپنڈی چونترا میں لگایا. باقی سارا ہم نے ان لوگوں کو دیا. اب جس نے ہم سے بیج خریدا اس نے ہم کو بولا یار کہ یہ بیج کہاں بیچے گا, اس کا لہسن کہاں بیچے گا تم. ہم نے کہا جہاں ہم نے 25 ایکڑ اپنا لگایا بیچے گا نا, تمہارا بھی بیچ لے گا. وہ کہتے اگر تم لے گا تو ہم لگائے گا. ہم نے کہا ہم لے گا تم لگاؤ. جب مئی میں ٹائم آیا اس کی پٹائی کا تو اللہ گواہ ہے کہ 20 تاریخ کو, اس وقت رمضان بھی تھا, 23 تاریخ کو عید تھی. ہم نے 20 تاریخ کو اپنے کام مکمل کیے, فصل سنبھال کے اپنے ویئر ہاؤس میں رکھی, اور 31 مئی تک جتنا ہم نے بیچنا تھا اس سے بھی زیادہ ہم بیچ چکے تھے. پیسے ہمارے پاس تھے. اب ہم ان لوگوں کے پاس لوٹ کے گئے جن کو ہم نے بیج دیا تھا. ہم نے بولا آپ کو ہم نے بیج دیا تھا, آپ لوگ ہمیں پیداوار واپس کرو. انہوں نے بولا نہیں. ہمیں بولا کیوں؟ انہوں نے بولا یار جو ریٹ آپ آفر کر رہے ہیں اس سے زیادہ ریٹ تو ہمیں یہاں سے مل رہا ہے, ہم آپ کو نہیں دیتے. ہم بہت پریشان ہوئے یار کہ ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم اپنا بیج بیچ چکے ہیں, اب یہ لوگ ہمیں نہیں دے رہے. ہم نے کہا تم کتنا مانگتا ہے؟ انہوں نے ریٹ بڑھا دیا. ہم نے ان سے مہنگے ریٹ کے اوپر
दोबारा अपना